قیدی۔ میرا تجسس پورے جوبن پر تھا، میری حسیات بیدار ہو چکی تھیں اور میں حیرت سے چاروں طرف ہزاروں قیدیوں کو دیکھ رہا تھا۔ انسان اور اس کی نفسیات اور رجحانات بچپن سے میرے پسندیدہ موضوعات رہے ہیں۔ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اپنی پرورش، مزاج اور ماحول کے تحت مختلف قسم کے اظہار کرتا ہے۔ نیکی کرے تو فرشتے وضو کریں، برائی کرے تو شیطان بھی پناہ مانگے۔ اگر آپ حضرت انسان کے رنگوں کا مطالعہ کریں تو یقیناً حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ انسان یہ بھی کر سکتا ہے کہ میرے چاروں طرف مختلف انسانوں کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ میں خوش تھا کہ آج اونچی دیواروں کے پیچھے بیرکوں میں بسنے والے قیدی مخلوق کے مشاہدے کا موقع ملا ہے۔ مختلف عمروں اور جسموں کے قیدی چاروں طرف تھے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب میرے چاہنے والے تھے۔ اب میں ان سے قیدیوں کی معلومات لے رہا تھا کہ کس علاقے ذات کے لوگ زیادہ جرائم کرتے ہیں، ان جرائم کے اسباب کیا ہیں، جیل میں آ کر ان مجرموں پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ اپنی متجسس فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے بہت سارے قیدیوں سے بات چیت بھی کی۔ میری بات چیت اور جیل کے عملے کی معلومات کے بعد جو حیران کن انکشاف ہوا وہ یہ کہ زیادہ تر قیدی چھوٹے موٹے جرائم کے عرصہ دراز سے جیل میں پڑے ہوئے تھے۔ بے شمار قیدیوں کی سزائیں ختم ہو چکی تھیں، بے شمار غربت کی وجہ سے، قانونی مشاورت اور مدد نہ لینے کی وجہ سے قید تھے۔ قیدیوں میں اکثریت کمی کمین انسانوں کی تھی۔ موچی، ترکھان، جلاہے، مسلی، تیلی، مزارے، ان قیدیوں میں بڑی ذاتوں کے لوگ بہت کم تھے۔ مل آنر، سیاستدان، بڑے مذہبی رہنما، اعلیٰ سرکاری افسران، کیا یہ لوگ جرائم نہیں کرتے؟ کیا پاکستان کی عدالتیں اور پولیس ان لوگوں پر گرفت نہیں کرتی؟ کیا یہ لوگ کسی عدالت سے سزا یافتہ ہو کر جیل نہیں آتے؟ کیا اپر کلاس طبقے میں جرائم نہیں ہوتے؟ کیا وہ لڑائی جھگڑے نہیں کرتے؟ کیا وہ دوسروں پر ظلم نہیں کرتے؟ میں نے شدید حیرت کا اظہار کیا تو سپرنٹینڈنٹ صاحب نے کمرے میں چائے کا کپ میرے ہاتھ میں تھمایا، بسکٹ کی پلیٹ میری طرف سرکاتے ہوئے زوردار قہقہہ لگایا اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، پروفیسر صاحب، یہ حال صرف اس جیل کا نہیں ہے۔ آپ پاکستان کی کسی بھی جیل کا وزٹ کر لیں، آپ کو ایسے ہی اعداد و شمار ملیں گے۔ پاکستان کی تمام جیلوں کا حال ایسا ہی ہے۔ آپ پاکستان کی کسی بھی جیل میں چلے جائیں، آپ کو اپر کلاس کا مجرم نہیں ملے گا۔ میں نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور اس کی طرف سوالیہ نظروں سے گھورنا شروع کر دیا۔ اس نے گرم چائے کا گھونٹ اپنے حلق میں انڈیلا اور بولا، جناب، وجہ صاف ہے کہ پاکستان میں بااثر اور دولت مند لوگ تھانے دار اور تھانے کو خرید کر بری ہو جاتے ہیں۔ وہ علاقے کے تھانے دار کو اپنا ذاتی چوکیدار سمجھتے ہیں۔ جو تھانے دار ان کے ٹکڑوں پر پلے گا وہ ان کو کیسے پکڑے گا؟ اور اگر کوئی ایسا جرم ہو جائے جو تھانے دار ہضم نہ کر سکتا ہو تو یہ اپنی جگہ اپنا کوئی ملازم پولیس کو پیش کر کے اپنا دامن چھڑا لیتے ہیں۔ ججوں سے اپنی مرضی کے فیصلے لیتے ہیں۔ اگر جج ان کی بات نہ مانے تو یہ لاکھوں روپے دے کر چوٹی کا وکیل کرتے ہیں، یا ایسے وکیل جو ججوں کے قریبی ہوتے ہیں۔ اگر یہ فارمولا بھی کام نہ کرے تو گواہوں کو خرید لیتے ہیں، یا گواہوں کو اغوا اور مارنے کی دھمکیاں دے کر اپنی مرضی کی شہادتیں دلاتے ہیں۔ مجھے آج بھی ایک وکیل صاحب یاد ہیں، جب میرے جاننے والے نے ان سے کہا کہ وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، مالک مکان مجھے گھر سے نکالنا چاہتا ہے، میں صرف 6 ماہ مزید رہنا چاہتا ہوں، تو وکیل صاحب نے کہا کہ آپ 6 ماہ نہیں 6 سال بلکہ 20 سال رہیں، اور پھر یہی ہوا۔ چند سال بعد ہی مالک مکان نے آ کر ہاتھ جوڑ دیے تو کرایہ دار پیسے لے کر گھر سے نکلا۔ پاکستان میں بااثر لوگ اگر تمام چالاکیوں کے باوجود قابو آ جائیں، ان کو سزا ہو جائے تو یہ جیل کو ہی 5 اسٹار ہوٹل میں تبدیل کرا لیتے ہیں، پھانسی کو عمر قید اور عمر قید کو قبل از وقت رہائی میں بدل لیتے ہیں۔ اپنے ان ہتھ کنڈوں کی بدولت یہ جیلوں سے دور رہتے ہیں۔ جرم کرنے کے باوجود آپ کو جیلوں میں اپر کلاس لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ جیلوں میں بھرے ہوئے قیدیوں کی اکثریت ایسی ہے جو اپنی غربت کی وجہ سے، چھوٹے خاندان کا فرد ہونے کی وجہ سے، کسی بڑے بندے سے تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے ان اونچی دیواروں کے پیچھے ٹھنڈی بیرکوں اور کال کوٹھریوں میں قید ہیں۔ ان کا جرم، گناہ صرف غربت ہے۔ ہم مان لیتے ہیں کہ ان جیلوں میں موجود قیدیوں نے چھوٹے موٹے جرائم کیے ہیں، مثلاً مسجد سے جوتے چرائے، کسی دکان سے کوئی عام چیز چرائی، کسی کی جیب کاٹی۔ آپ ان کو سزائیں ضرور دیں تاکہ جرائم سے پاک صحت مند معاشرے کی تشکیل ہو سکے، لیکن وطن عزیز میں بااثر اور طاقتور لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے، جو انسانوں کو اپنے ڈیروں پر جانوروں اور کتوں کی طرح باندھتے ہیں، غلاموں کی طرح ہانکتے ہیں، نسل در نسل ان بیچاروں کو قیدی بنا کر رکھتے ہیں۔ اگر کبھی بھول کر ان بیچاروں سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو چمنیوں میں زندہ جلا دیا جاتا ہے، زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا ہے،
پتھر باندھ کر نہروں میں زندہ بہا دیا جاتا ہے۔ ان انسانوں کو بول براز پینے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ ان کی نوجوان لڑکیوں کو اپنے حرم میں کس لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنی مرضی سے سانسیں بھی قبض کر لی جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے طاقتور عیاش لوگ اربوں روپے کی غیر ملکی شراب پی جاتے ہیں، اربوں روپے جوئے میں ہار جاتے ہیں، جن کے منشیات کے اڈے نوجوانوں میں موت کا زہر اتارتے ہیں، جو شریف کاروباری لوگوں سے جگہ ٹیکس وصول کرتے ہیں، جو سرعام اجتماعی آبروریزی کے تماشے لگاتے ہیں، جو یتیموں بیواؤں کی جائیدادوں پر قبضہ کرتے ہیں، جو نوجوان لڑکیوں کو ننگا ناچ کرنے پر مجبور کرتے ہیں، جو اربوں ڈالر ماڈلوں کے ذریعے ملک سے باہر بھیجتے ہیں، لوگوں کی ٹانگوں پر بم باندھ کر جگہ ٹیکس لیتے ہیں، جو اپنے حلقے اور شہر میں اپنی مرضی کے غلام افسر لگوا کر ہلاکو خان بنتے ہیں، خواتین ملازموں کو دور دراز ٹرانسفر کرواتے ہیں تاکہ وہ ان کے بیڈ رومز تک آئیں تو تبادلہ واپس ہو، جو بینکوں کے بینک ڈکار گئے، جن کی رگوں میں خون کی بجائے منشیات کا رنگ ہے، تھانے عدالتیں جن کے گھر کی لونڈیاں ہیں، ایسے تمام مجرم تو آزاد ہیں، اور جو مسجدوں سے جوتے چوری کریں، کسی دکان سے یا گھر سے عام سستی چیز چرا لیں، ان کو کال کوٹھڑیوں میں بند کر کے چکی پیسنے پر مجبور کر دیں، کوڑے لگوائیں، پھانسیاں چڑھائیں، انصاف کے نعرے ماریں، اپنی زرخرید بیکاری درباری کالم نویسوں سے اپنی شان میں کالم لکھوائیں۔ کیا ہماری عدالتیں صرف ان غریبوں کے لیے ہی رہ گئی ہیں؟ کیا پاکستان میں کوئی ایسی عدالت ہے جو نسل در نسل پاکستان کو لوٹنے والوں کو پکڑ سکے، جو غریبوں کو پکڑنے کی بجائے کسی طاقتور کو بھی پکڑے؟ کیا پاکستان صرف با اثر دولت مندوں کا ملک ہے اور یہاں پر غربت کے قیدی ہی قابل گرفت ہیں، جو غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر چھوٹا موٹا جرم کر کے جیلوں میں بھر دیے جاتے ہیں؟ کاش یہ سلوک با اثر لوگوں کے ساتھ بھی ہو۔